سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو ذکر حق کا سنو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے میں پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا 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 وہ لوگوں سے کہنے لگا، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہنے لگا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ ہے قارون کا، قابل ذکر قصہ ہے قارون کا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بے جا خزانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو
سے کیا فائدہ اپنی شہرت پہ اسامہ یوں نہ مچل ایک دن دبوچیں گی تجھ کو اجل اپنی شہرت پہ اسامہ یوں نہ مچل ایک دن دبوچیں گی تجھ کو اجل روح کو صاف کر نیک اعمال کر روح کو صاف کر نیک اعمال کر جسم ظاہر سجانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کہ کھولو اٹھو ذکر رب کا کرو آنکھ کھولو اٹھو رب کا ذکر کریں گے بولے انشاءاللہ بولو ایک دفعہ زور سے اللہ اور زور سے بولو اللہ بھی بولو ایک دفعہ زور سے اللہ جب ایک دفعہ اللہ کہتا ہے نا بندہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 70 گناہوں کو جل کے راکھ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں آگوش رحمت میں اس بندے کو سمیٹ لیتا ہے علامہ شبلی کی مجلس چل رہی تھی اور اللہ کے نام کی تعریف کر رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو باطن میں نور اترتا ہے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے ایک فلسفی کھڑا ہو گیا نام میں کیا ہوتا ہے کہا کیا مطلب نام سے کچھ نہیں ہوتا ذات میں طاقت ہے نام سے کچھ نہیں ہوتا کہا بھائی کیا مطلب وہ کہنے لگا میں 100 مرتبہ برف بولوں میرے ہونٹ تو ٹھنڈے نہیں ہوتے میں 100 مرتبہ آگ بولوں میرے ہونٹ تو نہیں جلتے بہت سمجھا لیکن یہ فلسفی جلدی مانتے نہیں ہیں تو آخر میں تھک ہار کے کہا تجھے کیا سمجھاؤں تو ایک نمبر کا گدھا ہے وہ چہرے کا رنگ بدل گیا کہا مجھے گدھا کیا دیا نام میں کیا رکھا ہے کہا جب گدھے کے نام سے تیرے چہرے کی رنگت بدل سکتی ہے تو اللہ کے نام سے دلوں کی رنگت کیوں نہیں بدل سکتی اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ ڈیجیٹل تسبیح آتی ہے نا ایک یہاں لٹکا دیا کرو اور صبح شام جب بھی موقع ملے رب کے نام کی رٹ لگایا کرو انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا کوئی نہ کوئی پریشانی میں ہے میں غلط کہتا ہوں بولو اونچی بولو کوئی نہ کوئی الجھن میں بیٹھا ہے نا کوئی نہ کوئی پریشانی میں بیٹھا ہے کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو کوئی اولاد سے پریشان ہے کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے تو کوئی نوکری سے پریشان ہے کوئی دھندے کے لیے پریشان ہے کوئی دھندے سے پریشان ہے کوئی جاب کے لیے پریشان ہے تو کوئی جاب سے پریشان ہے کوئی بیوی کے لیے پریشان ہے تو کوئی بیوی بولو میں بھی پریشان ہوں آپ سوچ رہے بغل میں بیٹھی ہے گھر قیامت آ جائیں گے آپ تو بھی چلے جائیں گے رو رو پھیری میں کچھ نہ کچھ الجھن میں بیٹھے ہوئے سب پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے رات کو اٹھو مصلی بچھاؤ رب کو یاد کرو آنسو بہاؤ اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا مشکا شریف حوالہ دیتا ہوں جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کا قیامت کے دن حساب نہیں لے گا بغیر حساب کتاب کی جنت دے دے گا بولو انشاءاللہ اللہ مجھے بھی سب سے پہلے توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے تہجد میں اٹھیں گے انشاءاللہ 5 نمازوں کا پڑھنا اللہ آسان بنا دے گا پڑھیں گے انشاءاللہ تہجد خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ السلام علیکم